ابھی تک ماشاءاللہ کافی آپ لوگ دل کھول کر پنچایت کر رہے تھے، ایسے ہی کھل کر کے کلاس میں بھی بولیے نا، اچھا لگتا ہے، سلیقے سے بات کریں۔ جی مشائخ، غزوہ احزاب کے بارے میں کون بتلائے گا مختصر انداز میں، کیا ہوا تھا؟ شیخ آپ سوالات کیجیے، مطلب شیخ ایک ایک کر کے اور ہم لوگ جواب دیں، یہ بہتر ہوگی شیخ۔ سوالات کر کر کے۔ غزوہ احزاب کو احزاب کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک شیخ جواب اس یہ میں دیا تھا، زیادہ سے زیادہ تعداد تھی بھی نے کہا کافروں تھا کی کہ شیخ۔ تعداد زیادہ تھی، جی میں نے شیخ، اس پر کہا کہ تعداد کافروں زیادہ کی ہونا تعداد ہے۔ غزوہ احزاب کی وجہ تسمیہ ہے، تعداد تو ایک قبیلے کی بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ اور ایک اور یہ ہے آپ کے شیخ بیچ میں کہ ڈسٹرب یہ ایسی پہلی جنگ تھی شیخ جس میں خندق کو، ہاں کیا ہے ارباز؟ احزاب کو احزاب کیوں کہتے ہیں؟ تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے؟ نہیں، کیونکہ اس کو احزاب اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ قبیلے ملے ہوئے تھے، مختلف قبائل اس کے اندر ملے ہوئے تھے۔ جیسے بدر اور احد کا معاملہ تھا، تو بدر اور احد میں لڑائی صرف ایک قبیلے سے تھی، اور وہ قبیلہ کون سا تھا؟ بدر اور احد کی جنگیں کس سے ہوئی تھی؟ قریش والوں سے ہوئی تھی۔ قریش والوں سے نہیں، قریش سے۔ جی ٹھیک ہے مشائخ؟ جی لیکن کیا غزوہ احزاب بھی قریش سے ہوئی تھی صرف؟ نہیں شیخ، نہیں، کئی اس میں قبیلے بہت ملے سارے ہوئے، قبائل تھے، اس کے اندر دیگر بہت سارے قبائل بہت سارے تمام قبائل تمام قبائل۔ تو احزاب کو احزاب یہاں سے کہا جاتا ہے، یعنی اس کے اندر مختلف قبائل جمع تھے، اور جمع ہو کر کے وہ مد مقابل آئے تھے مسلمانوں کے، نہ یہ کہ کثرت تعداد کے ساتھ ساتھ اصل مسئلہ جو ہے کہ اس کے اندر سارے کے سارے لوگ آ گئے تھے، مشرکین کے جتنے قبائل تھے بشمول یہود کے، وہ سارے کے سارے لوگ اس کے اندر شامل تھے۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ جی شیخ۔ اچھا، غزوہ خندق ہوئی کیوں تھی؟ جی مشائخ، مسلمانوں سے دشمنی تھی شیخ کافروں کی، اسی وجہ سے۔ دشمنی تو خیر تھی، لیکن مطلب غزوہ یہ مطلب یہ اس نوعیت کا کیسے ہوا؟ دشمنی کا مطلب یہ ہے کہ کیا مسلمان آبیل مجھے مار، کتنے لوگ تھے سب کو کہتے تھے بھیا آؤ بھیڑو ہم سے؟ یہودوں نے خود سے جا کر شیخ وہاں ہاتھ ملا لیا تھا کافروں سے، مشرکوں سے، مکہ کے قبائل۔ غزوہ احزاب یہ پیش آیا تھا غزوہ بدر اور غزوہ احزاب کے بعد، ٹھیک ہے مشائخ؟ تو مشرکین مکہ یا قریش وہ تو خیر خار کھائے ہوئے تھے، لیکن اس موقع کا فائدہ اٹھایا مدینہ کے یہود نے، جن کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا، جن کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا کہ یہ لوگ آپس میں نہیں لڑیں گے، اور ان دونوں کے دشمن مشترک دشمن ہوں گے۔ اگر یہود پر کوئی اٹیک کرے گا
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دفاع کریں گے، اور مسلمانوں پر کوئی اٹیک کرے گا تو یہود مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کا دفاع کریں گے، اور یہ دونوں ایک قوت بن کر کے رہیں گے۔ لیکن ان کمبختوں نے اوپر سے معاہدہ کیا، لیکن اندر سے جیسا کہ ان کی سرشت ہے، انہوں نے عہد کو توڑا، اور قریش کے پاس جا کر یہود کے سرداروں نے حیی ابن اخطب جو ام المومنین صفیہ کے والد تھے، حیی ابن اخطب بہت مشہور کمبخت آدمی تھا، یہود کا سردار تھا، وہ اور 2-3 اور قبائل یہ یہودیوں کے سردار یہ گئے مکہ، اور قریش کو انہوں نے ابھارا کہ اب کی بار تم چڑھائی کرو اور اکیلے مت چڑھائی کرو، اس لیے کہ مسلمانوں سے اکیلے پیش نہیں پاؤ گے، تم ایسا کرو کہ جتنے قبائل ہیں راستے میں ان سب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ میں لاؤ، اس لیے کہ اگر ان کا غلبہ ہوا تو سب کے چراغ بجھ جائیں گے، اگر ان کا غلبہ ہوا تو عرب میں ان کو چھوڑ کر پھر کسی کا سکہ نہیں چلے گا، تو اگر اپنی شخصیت کو بچانا ہے، اپنے وجود کو باقی رکھنا ہے، تو سب کے سب تمہارے جھنڈے تلے اکٹھا ہو کر، چونکہ تم براہ راست دشمن ہو یعنی قریش، تو تم آگے بڑھو اور تمہاری سرکردگی میں سارے قبائل اکٹھا ہوں، تم لوگ باہر سے اٹیک کرو، اور رہ گیا معاملہ ہمارا تو ہم لوگ وہاں اندر سے اٹیک کریں گے، اور جب تم باہر سے ہم لوگ اندر سے، تو یہ چاہے جتنے طاقتور ہوں سینڈوچ بن جائیں گے، یہ لوگ سینڈوچ نہیں بن جائیں گے، باہر کی طرف سے مدینہ کے باہر کی طرف سے قبائل عرب قریش کی سرکردگی میں، اور پچھواڑا پیچھے کی طرف سے، یہ کیوں آواز میری ٹکرا رہی، کیوں آپ لوگ اس کو نہیں شیخ آپ کی آواز ہی ٹکرا رہی ہے، میرے کو آواز نہیں آ رہی ہے کی آواز جی آپ کی آواز صاف آپ کی آواز صحیح ٹکرا رہی ہے، یہود آپ کی آواز صحیح ٹکرا رہی ہے، یہود پر کیوں ٹکرا رہی ہے، جی تو پیچھے کی طرف سے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ عہد توڑ دیں گے اور مسلمانوں پر اٹیک کریں گے، تو اب اس طریقے سے یہود کے ورغلانے پر، ان کے انگیخت کرنے پر قریش لڑائی کے لیے تیار ہوئے، اور پھر ان سرداروں نے نہ صرف یہ کہ قریش کو ورغلایا، مکہ اور مدینہ کے درمیان جو دیگر قبائل تھے، بنو غطفان، بنو سلیم وغیرہ وغیرہ، ان تمام قبائل کو بھی قریش کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے برسرے پیکار آمادہ کیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اپنا مائک بند کر لو، شیخ آپ کی آواز ٹکرا کر آ رہی ہے، شیخ آپ کی آواز ٹکرا ٹکرا کر آ رہی ہے، ارے بھائی تو میں کیا کروں، کیوں ٹکرا رہی ہے؟ اب تو نہیں ٹکرا رہی؟ نہیں شیخ، نہیں جی نہیں شیخ، تو اس طریقے سے یہود کی کارستانی تھی اس جنگ کو واقع کرنے میں، بنیادی طور پر جو رول تھا
وہ یہودیوں کا تھا، یہودی قبائل. ٹھیک ہے مشائخ؟ جی شیخ. یہ غزوہ واقع کب ہوا ہے؟ سن 5 ہجری میں. سن 5 ہجری. شوال 5 ہجری. شوال. ٹھیک ہے. آپ جانتے ہیں کہ مدینہ کے اندر یہود قبائل آباد تھے، جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ جی. کون کون سے قبائل تھے بتائیں گے؟ کون کون سے قبائل سے بتائیں گے؟ بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر. احسنت. بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ. تو یہ جو میں واقعہ بتلا رہا ہوں کہ یہود کے سردار گئے تھے اور انگیخت کیا تھا قریش کو، یہ کس قبیلے کے تھے یہود؟ بنو نذیر کے. بنو قریظہ. لا، بنو نذیر کے. یہ کس کے بنو تھے؟ نذیر کے تھے. بنو نذیر بنو نذیر کے. بنو نذیر کے تھے. بنو نذیر کے تھے. یہ لوگ گئے اور قریش کو بھی آمادہ کیا، اور پھر اس کے بعد قریش کے ساتھ ساتھ کنانہ کو، غطفان کو، جس کے اندر قبیلہ غطفان ایک بڑا قبیلہ ہے، اس کے اندر پھر اور ذیلی قبائل ہیں، بنو فزارہ، بنو مرہ، بنو اشجع، اور اسی طریقے سے بنو اسد، بنو سلیم. ٹھیک ہے. یہ سارے کے سارے لوگ، سارے کے سارے قبائل مسلمانوں کے مد مقابل آئے، اور چونکہ یہ الگ الگ قبائل تھے جو مسلمانوں کے مد مقابل آئے، اور اس سے پہلے کے غزوات میں اکیلے ایک قبیلے کی لڑائیاں تھیں، اس لیے بقیہ غزوات کو احزاب کا نام نہیں دیا گیا، اور اس غزوے کو غزوہ احزاب کا نام دیا گیا. کتنے قبائل کا نام میں نے بتایا؟ قریش جو تھا وہ تھے ہی. قریش کے ساتھ ساتھ بنو کنانہ غطفان اور غطفان کے اندر پھر بنو فزارہ، بنو مرہ، بنو اشجع، اور پھر اسی طریقے سے بنو اسد، بنو سلیم وغیرہ وغیرہ. اور یہ تو ہو گئے قبائل عرب. اور ادھر سے جو مدینہ کی پشت پر یہود قبائل تھے، کون کون؟ بنو نذیر اور بنو قریظہ. بنو نذیر اور بنو قریظہ. تو یہ سارے کے سارے لوگ مسلمانوں کے مد مقابل ایک ساتھ جڑ کر کے آ گئے، اپنے سارے عہد و میثاق کو توڑ کر کے، سارے صلح کے معاہدے کو پیروں تلے کچل کر کے. یہاں سے اس غزوے کا نام غزوہ احزاب پڑا. بات واضح ہے؟ ارباز؟ جی شیخ. جی جی شیخ. جی شیخ. احزاب کیوں نام پڑا؟ احزاب نام اس لیے پڑا کیونکہ اس میں کئی سارے قبیلے مل کر آئے تھے. متعدد قبائل اس کے اندر جمع تھے. مسئلہ تعداد کا نہیں ہے، مسئلہ قبائل کا ہے، مختلف اطیاف کا ہے، مختلف قسم کے دشمنوں کا ہے. یعنی جتنے دشمن تھے، چاہے وہ مشرکین میں سے ہوں، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں، جس نوعیت کی بھی دشمنی تھی، اور پھر منافقین بھی، مشرکین، اہل کتاب اور منافقین، تین طرح کے دشمن اکٹھا ہو چکے تھے، اور تین پر جمع کا اطلاق ہوتا ہے، حزب کی جمع احزاب. اور مشرکین کے اندر یہ سارے قبائل جو ذکر کیا آپ کے سامنے، قریش کے ساتھ ساتھ کنانہ، غطفان، اور اس میں بنو سلیم، بنو مرہ، بنو اشجع وغیرہ وغیرہ، وہ سارے مشرکین کے. دوسری طرف یہود کے، یہود و بنو قریظہ اور یہود و بنو نذیر، بنو نذیر و بنو قریظہ کے یہود. اور پھر ساتھ میں مسلمانوں کے درمیان، مسلمانوں کی پشت پر عہد توڑ کر کے یہود، اور مسلمانوں کے درمیان منافقین.
اس طرح 3 طرح کے دشمنوں نے مل کر کے محاذ آرائی کی، جو اس سے پہلے نہ کسی غزوے میں ہوا اور نہ اس کے بعد کسی غزوے میں ہوا۔ اس سے پہلے کوئی غزوہ ایسا نہیں ہوا جس میں یہ سارا معاملہ ہوا ہو کہ یہ 3 طرح کے دشمن ایک جھنڈا تلے اکٹھا ہو کر مسلمانوں کے سامنے آئے ہوں، ایسا بھی نہیں ہوا۔ اور غزوہ احزاب میں جب ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، اس کے بعد کسی کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ پھر اکٹھا ہو کر مسلمانوں کے سامنے آئے۔ اس لیے یہ غزوہ غزوۃ الاحزاب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور خندق کا نام خندق اس لیے دیا گیا اس غزوے کا نام کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وارضاہ کے مشورے سے دفاعی پوزیشن ایسی اختیار کی تھی جو عرب کے لوگ جنگی حکمت عملی کے باب میں نہیں جانتے تھے۔ جو اہل فارس کا طریقہ تھا، چونکہ دشمنوں کی تعداد بھی زیادہ تھی، دشمنوں کے اقسام بھی الگ الگ تھے، ایسی صورت میں بیرونی دشمنوں سے بچاؤ کے لیے، تاکہ چونکہ پشت بھی محفوظ نہیں تھی اور خود اپنے درمیان کی صفوں میں منافقین تھے اور باہر کی طرف قریش اور ان کے حلفاء قبائل تھے، تو اس طرح کی استراتیجی میں خندق کھودنے کا مشورہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا، اور پوری اسلامی جنگوں میں یہ اکیلی جنگ میں ہے جس میں خندق کھودی گئی تھی، اس لیے اس کا نام غزوہ خندق پڑ گیا۔ یہ ہو گئی وجہ تسمیہ اور اس کا ہلکا سا بیک گراؤنڈ۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم آیات شروع کریں گے تاکہ اب پس منظر کو سمجھنے کے ساتھ آیات کے مضمون کو سمجھیں۔ وقت ختم ہوا۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مسلمانوں اور کافروں کی تعداد کتنی تھی؟ مسلمانوں اور کافروں کی تعداد کتنی تھی یہ تو